السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، پچھلے ہفتے توحید الوہیت کے تعلق سے بیان کیا تھا۔ توحید الوہیت کی تعریف یہ بیان کی گئی تھی، افراد اللہ بالعبادہ، اللہ تعالیٰ کی تنہا عبادت کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت میں کسی کو بھی شریک ٹھہرانے سے منع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کی آخری آیت میں بیان فرمایا، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں بیان فرمایا ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، ایک ہی ہستی ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ پچھلے ہفتے اس کی تعریف بیان کی تھی، اسم جامع لکل ما یحب اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ۔ ہر وہ قول اور عمل جس کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہے یا باطن سے، اللہ کو محبوب ہو، اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو۔ تو ہمارے بعض اعمال کا تعلق ظاہر سے ہے، وہ ظاہری عمل ہے۔ جیسے ہم نے ابھی نماز پڑھی، ہمارا ظاہری عمل ہے۔ ہم مکہ جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، ہمارا ظاہری عمل ہے۔ اور ہمارے کچھ باطنی اعمال بھی ہیں جن کو اعمال القلوب، دل کے اعمال کہا جاتا ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ دل کے اعمال میں دعا کرنا ہے۔ دعا ہم اپنے جی میں بھی کرتے ہیں، کبھی الفاظ میں بھی کرتے ہیں۔ اگر الفاظ سے کرتے ہیں، آواز نکال کر کے کرتے ہیں، تو ہمارا ظاہری عمل ہو گیا، کیونکہ لوگ سن رہے ہیں۔ دعا کرنے والا خود بھی سن رہا ہوتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، تو یہ ظاہری عمل ہو گیا۔ لیکن جو شخص اپنے جی میں دعا کرتا ہے، اسے اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یا تو وہ دعا کرنے والا جانتا ہے یا اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ تو دعا دل کا عمل ہے، خوف دل کا عمل ہے۔ انسان کے اوپر کبھی خوف طاری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی جب آیتیں ہمارے اوپر گزرتی ہیں تو ہمیں خوف محسوس ہونے لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین کہیں ہمیں اپنے عذاب میں نہ گرفتار کر لے۔ تو یہ خوف کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دل میں۔ ابھی یہاں شارٹ سرکٹ ہو جائے یا سانپ نکل آئے، ہر شخص کو خوف محسوس ہوگا۔ ہر انسان کے اندر یہ خوف کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دل کے اندر۔ تو یہ دل کا عمل ہے، خشیت ہے۔ اگر نماز کے اندر قرات اچھی ہو رہی ہو اور جنت کی اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ چل رہا ہو، اور جہنم اور اس کے عذاب کا تذکرہ چل رہا ہو، تو ہمارے دل میں خشیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جنت کا ذکر چل رہا ہو تو ہمارے اوپر امید کی کرن جاگ اٹھتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ یہ دل کا عمل ہے۔ خوف ہے، خشیت ہے، رجا، امید وابستہ کرنا، یہ دل کا عمل ہے۔
تو اس طریقے سے دل کے بہت سارے اعمال ہیں، یہ دل کے اعمال بھی تنہا اللہ رب العالمین کے لیے ہونے چاہیے، اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہونے چاہیے۔ جس طریقے سے ہم کوئی ظاہری عمل اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے ہم یہ باطنی عمل بھی اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے، کیونکہ دل کے بھی اعمال ہیں۔ دل کے اعمال میں دعا کرنا بھی ہے، اور دعا کرنا عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کریں گے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اس آیت پر آپ غور کریں، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے آیت کے شروع میں ادعونی، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، اور آیت کے اخیر میں کہہ رہا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کریں گے۔ اسی دعا کو اللہ رب العالمین عبادت کہہ رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دعا کرنا عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آتی ہے، آپ نے صاف لفظوں میں بیان فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا کرنا عبادت ہے۔ تو قرآن و حدیث دونوں سے ثابت ہے کہ دعا کرنا عبادت ہے، لہذا دعا جیسی عبادت ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں کر سکتے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگ سکتے، وہ چیزیں نہیں مانگ سکتے جن پر اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی قادر نہ ہو۔ ظاہری طور پر ہمیں کسی چیز کی حاجت ہے اور بندہ اس پر قادر ہے، بندہ زندہ ہے، موجود ہے، اور وہ اس پر قادر ہے، دے سکتا ہے، تو ہمیں کسی کو پکارنے میں، کسی سے استدعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کو پانی کی ضرورت ہو، آپ کسی سے مانگ لیں اور وہ پانی لا سکتا ہو تو آپ اس سے مانگ سکتے ہیں، آپ اس سے استدعا کر سکتے ہیں کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے، مجھے پانی پلا دو، وہ دے سکتا ہے پانی۔ تو آپ کسی بھی انسان سے یہ چیز مانگ سکتے ہیں، لیکن جن پر اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہ ہو وہ کسی انسان سے بھی نہیں مانگ سکتے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے مردہ ہو۔ کیوں نہیں مانگ سکتے؟ اس لیے کہ جس سے آپ وہ چیز مانگ رہے ہیں اس پر اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں، نمبر 2 وہ زندہ نہیں ہے، مردہ ہے، نمبر 3 وہ اس پر قادر نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں اولاد کی ضرورت ہے، آپ کو بچہ پیارا لگتا ہے، آپ کسی انسان کو اللہ کا مقرب سمجھتے ہیں، اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، آپ یہ سمجھنے لگیں کہ وہ اولاد دے سکتا ہے۔ اگر آپ نے اس سے اولاد مانگی تو آپ نے اللہ رب العالمین کی عبادت میں اس کو شریک کیا، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو اولاد دے دو۔ اگر وہ مردہ ہے، اس مردے سے سوال کر رہے ہیں اس کی قبر کے پاس، تو آپ اس مردے شخص کو اللہ کی عبادت میں شریک بنا رہے ہیں، کیونکہ آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے اولاد دے سکتا ہے۔ تو اس پر اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں ہے۔ آپ کے خطے میں آپ جہاں کی بھی رہنے والے، وہاں بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ کسی قبر والے کے پاس جائیں اور ان سے درخواست کرنے لگیں کہ میرے خطے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، سوکھا پڑ رہا ہے، کھیتیاں سوکھ گئی ہیں، چوپائے پانی کے بغیر مر رہے ہیں، کھیتیاں پیلی پڑ رہی ہیں، بڑی تباہی کا منظر ہے، اے بابا نظر کرم فرما دیجئے، بارش برسا دیجئے۔ تو اگر ہم اس بابے سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ بارش برسا دیجئے، تو ہم اس بابے کو اللہ کی عبادت میں شریک بنا رہے ہیں۔ 2 طریقے سے شریک بنا رہے ہیں۔ ایک تو ہم نے اس سے دعا کی، دعا کرنا عبادت ہے، ہم نے اللہ کی عبادت میں اس کو شریک بنایا۔ دوسرے نمبر پر ہم نے اس کو سمجھ رکھا ہے کہ وہ بارش برسانے پر قادر ہے، جبکہ اللہ کے علاوہ کوئی بارش برسانے پر قادر نہیں ہے۔ بارش اللہ رب العالمین برساتا ہے۔ اللہ رب العالمین میکائیل کو حکم دیتا ہے فلاں خطے میں بارش کی ضرورت ہے، وہاں بارش برسا دو۔ جتنا اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے، جتنی مقدار میں ہوتا ہے، جتنے خطے کے اندر بارش برسانے کا حکم ہوتا ہے، وہ فرشتہ اتنے ہی خطے میں بارش برسا کر، اتنی ہی بارش برسا کر چلا جاتا ہے۔
میکائیل زندہ بھی ہے، موجود بھی ہیں، اس کے باوجود ہم میکائیل علیہ السلام سے دعا نہیں کر سکتے ہیں کہ میکائیل بارش برسا دیجئے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ہی اختیار دیا ہے بارش برسانے کا۔ ہم میکائیل سے بھی دعا نہیں کر سکتے۔ اگر بارش کی ہمیں احتیاج اور ضرورت ہے تنہا اللہ رب العالمین سے کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بارش برسانے پر قادر اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر میکائیل علیہ السلام ایک قطرہ بھی نازل نہیں کر سکتے، وہ ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ سے اجازت لے کر کے اللہ رب العالمین کا جب حکم ہوتا ہے تب وہ بارش برساتے ہیں۔ تو دعا کرنا عبادت ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہیں بنا سکتے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں بیان فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارنا کیا ہے؟ نماز کے اندر آپ نے اللہ کو پکارا، جو بھی مانگنا تھا اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتلائی ہیں ہم ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں نماز کے اندر، ہم نے اللہ سے وہ چیز مانگ لی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، تو ہم نے اللہ رب العالمین سے مانگ لیا۔ اب اسی مسجد میں بیٹھ کر یا مسجد سے باہر جا کر کے قوالی پڑھنے لگے، بھر دو جھولی میری یا محمد تیرے در سے جائیں گے نہ ہاتھ خالی۔ اگر ہم نے یہ قوالی پڑھی تو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں بیٹھ کر مسجد سے باہر ہو کر کے پکارا، اور یہ جو پکارنا ہے، یہ جو دعا کرنا ہے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا شریک بنا دیا اللہ کی عبادت میں۔ تو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ ہم نے یا غوث المدد یہیں مسجد میں بیٹھ کر کے پکارنا شروع کر دیا، تو ہم نے اللہ کے ساتھ غوث کو بھی پکارا جس کو ہم نے غوث بنایا ہے، جبکہ غوث صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ غوث کا مطلب مددگار، مددگار تنہا اللہ رب العالمین ہے۔ تو ہم نے جس کو غوث بنایا ہے، ہم نے سمجھ لیا کہ وہ ہر جگہ مدد کے لیے پہنچتے ہیں، تو ہم نے اللہ کی ذات میں اس کو شریک بنایا۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ بن رہا ہے اور ہم نے اس کو غوث سمجھ کر اس کو پکارنا شروع کر دیا، اس سے دعا کرنی شروع کر دی، ہم نے اللہ کی عبادت میں اس کو شریک بنایا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور سے دعا نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ لہذا دعا عبادت ہے، دعا جیسی عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہم نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ رب العالمین سے دعا کرو، اللہ کو پکارو پورے اخلاص کے ساتھ، دین کو یکسو کر کے اللہ رب العالمین کو پکارو، تنہا اللہ رب العالمین کو پکارو۔ اسی وجہ سے جہاں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا ذکر کیا ہے اور یہ فرمایا وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ مِنَ الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب وہ مشرکین کشتیوں میں سوار ہوتے اور کشتی ہچکولے کھانے لگتی اور وہ یہ سمجھ بیٹھتے کہ یہاں موت یقینی ہے، تو تنہا اللہ کو پکارتے تھے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دین کو خالص کر کے تنہا اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے۔ فلما نجاہم من البر، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب ہم ان کو خشکی میں لے آتے، ان کو نجات دے دیتے، اذا ہم یشرکون، تو اللہ کے ساتھ پھر شرک کرنے لگتے تھے۔ کیسے شرک کرتے تھے؟ انہی بتوں کے پاس جا کر کے ہاتھ جوڑ کر کہتے تھے بھگوان آپ کی کرپا ہے، آپ نے نہ بچایا ہوتا تو ہم نہیں بچ سکتے تھے۔ کشتی میں تھا، موت سامنے نظر آ رہی تھی تو اللہ کو پکار رہا تھا، اب جب نجات مل گئی، اللہ رب العالمین نے نجات دے دی، وہاں جا کر کہہ رہا ہے کہ بھگوان آپ کی کرپا ہے، بابا جی آپ نے ہمیں بچا لیا۔ تو اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، لا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ کیوں نہ پکارو؟ اس لیے کہ دعا عبادت ہے، دعا جیسی عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ تو دعا دین بھی ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے دین خالص، دین کو خالص کرو تنہا اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین،
لفظ دین ہے وہاں پر. اللہ کو پکارو دین کو خالص کر کے. اللہ رب العالمین اسی پکارنے کو، فدعو دعا کرنے کو دین کہہ رہا ہے. اور قرآن کریم ہی میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے الا للہ الدین الخالص. آگاہ ہو جاؤ، اللہ رب العالمین کے لیے ہے دین خالص. دین کو خالص کرنا ہے تنہا اللہ رب العالمین کے لیے. اللہ رب العالمین ان لوگوں کو گمراہ قرار دے رہا ہے جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں اپنی بگڑی بنانے کے لیے، یا جلب منفعت کے لیے، یا دفع مضرت کے لیے، جس کو بھی اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ. اس سے بڑا گمراہ اور کون شخص ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، اوروں سے دعا کرتے ہیں. من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے. وہم عن دعائهم غافلون، اور وہ لوگ اس کی دعا سے، اس کی پکار سے غافل ہیں. جن کو پکارا جا رہا ہے اللہ رب العالمین ان کے تعلق سے کہہ رہا ہے وہ لوگ اس کی پکار سے، اس کی دعا سے غافل ہیں، ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، جب قیامت والے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، تو جن کو پکارا جا رہا تھا اس پکارنے والے کے دشمن بن جائیں گے. كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جو دعا جیسی عبادت اس مردے کے لیے کر رہے تھے ان کی اس عبادت کا انکار کر بیٹھیں گے. وہ جو جن کو بابے کو پکارا جا رہا تھا وہ انکار کر دے گا کہ نہیں صاحب میری عبادت نہیں کر رہے تھے، وہ شیطان کی عبادت دراصل کر رہے تھے، کیونکہ شیطان نے ان کو اپنے جال میں پھنسا رکھا تھا. اس کے دماغ میں کیڑا پال رکھا تھا، وائرس ڈال رکھا تھا کہ یہ بابا بچا سکتا ہے تم کو، یہ بابا تم کو اولاد دے سکتا ہے. تو شیطان نے ورغلایا، تو دراصل وہ شیطان کی اطاعت کر رہا تھا، شیطان کی اتباع کر رہا تھا، شیطان کی پیروی کر رہا تھا، اور یہ اس کا دشمن بن جائے گا. اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں بیان فرمایا ان تدعوہم، اگر تم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارو گے، لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری دعاؤں کو نہیں سن سکیں گے. ولو سمعوا، اگر وہ سن بھی لیں، مستجابوا لکم، جو تم ان سے مانگ رہے وہ پورا نہیں کر سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت والے دن تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے. اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہ شرک کر رہے ہیں. یکفرون بشرککم، تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے. ولا ینبئک مثل خبیر، اللہ رب العالمین سے بہتر خبر دینے والا کوئی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بتا رکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں، جن لوگوں کو بھی معبود بنا رکھا ہے لوگوں نے، وہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمان میں نہ زمین میں ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں. جو ایک ذرے کا بھی مالک نہ ہو وہ تم کو اولاد کہاں سے دے سکتا ہے؟ وہ تمہاری بگڑی کہاں سے بنا سکتا ہے؟ قصے کہانیاں سنا سنا کر کے غوث کو پکارو، جہاں سے پکارو گے وہیں مدد کے لیے پہنچیں گے. غوث کو پکارو جہاں سے بھی پکارو گے وہ تمہاری بگڑی بنا دیں گے. ایک بدبخت آدمی تو ایسے کہہ رہا تھا کہ کشتی، ناؤ جو سمندر میں چلتی ہے وہ ڈوبنے سے بچانے والا وہی بابا ہے، وہی غوث پاک ہے، وہ نہ ہو تو زمین کا بیلنس ہی خراب ہو جائے. ایسے بدبخت لوگ بھی موجود ہیں، ایسے بدعقیدہ لوگ بھی موجود ہیں. تو میرے بھائیو، اللہ کے علاوہ لوگوں نے اوروں کو سمجھ رکھا ہے کہ وہ بھی بگڑی بناتے ہیں، جبکہ اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں. ہر چیز کی ملکیت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی مالک مختار نہیں ہے، جبکہ اللہ کے علاوہ اوروں کو لوگوں نے مالک مختار بنا رکھا ہے. مالک مختار تنہا اللہ رب العالمین کی ہستی ہے، تنہا اللہ رب العالمین کی ذات ہے. انبیاء کو دیکھو، انبیاء تنہا اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے وہ دعا نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے دعا کرنا عبادت ہے. آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے منع کر رکھا تھا اس درخت کا پھل نہیں کھانا. ان سے غلطی ہو گئی، بھول چوک ہو گئی، شیطان نے اپنے دام میں پھنسا لیا، ان کو وسوسے میں ڈال کر کے وہ پھل کھلوایا
بالآخر جنت سے نکالے گئے، اپنی غلطی کا احساس ہوا تو آدم و حوا دونوں نے کہا قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ قالا دونوں نے کہا، آدم و حوا دونوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ نفس پر ظلم کیسے ہو گیا؟ اللہ تیری نافرمانی ہو گئی، تو نے منع کیا تھا اس درخت کا پھل نہیں کھانا، ہم نے کھا لیا، ہم نے ظلم کیا اپنے نفس پر۔ ظلم کیسے ہوا؟ جنت سے نکالے گئے، نعمتوں میں تھے، جنت سے نکالے گئے، تو ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ اب اللہ سے دعا کر رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تم نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں معاف کیا یا نہیں کیا؟ ان دونوں کو نہ صرف معاف کیا بلکہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو اپنا نبی بھی بنایا۔ تو قرآن مجید گواہی دے رہا ہے قالا ربنا، اے ہمارے رب، بیچ میں کوئی وسیلہ اور واسطہ نہیں ہے، تنہا اللہ رب العالمین کو پکارا آدم و حوا نے۔ اب ایک موضوع روایت ہمارے اسٹیجوں سے بیان کی جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے تو ان کا گزر اللہ کے عرش کے پاس سے ہوا۔ اللہ کے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ آدم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ اللہ کے نام کے ساتھ یہ جو محمد ہے، انہی کے وسیلے سے دعا مانگوں گا تو میری نجات ہوگی، میری بخشش ہوگی، لہذا انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کیا تو اللہ رب العالمین نے انہیں معاف کیا۔ یہ حدیث موضوع ہے، یہ من گھڑت روایت ہے، اس کو حدیث کہنا ہی درست نہیں ہے۔ اگر اس کو حدیث مان لیتے ہیں تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ان دونوں نے کہا قالا ربنا، اے ہمارے رب، ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے دعا کی، تنہا اللہ رب العالمین کو پکارا، اور یہاں اس من گڑھت حدیث میں کہا جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی گئی۔ ایک تو روایت بھی صحیح نہیں ہے، من گڑھت ہے، اس کو روایت کہنا ہی صحیح نہیں ہے، اور یہ ہمارے اسٹیجوں سے بیان ہو رہی ہے۔ میرے بھائیو، کوئی وسیلہ نہیں لیا آدم علیہ السلام نے، تنہا اللہ رب العالمین کو پکارا۔ اللہ رب العالمین نے مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا قرآن مجید میں۔ اللہ رب العالمین نے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا، اللہ رب العالمین نے ذُنُّون کا ذکر کیا ہے، وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اللہ رب العالمین نے ان کو نبی بنایا تھا، اپنی قوم کو سمجھاتے رہے اللہ کی عبادت کرو، تنہا اللہ رب العالمین ہی تمہارا معبود ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، میں اللہ کا نبی ہوں۔ قوم ایمان نہیں لائی، اللہ رب العالمین نے دن مقرر کر دیا کہ فلاں دن عذاب آئے گا، عذاب کے بادل آسمانوں میں منڈلانے لگے، سمجھ گئے کہ اللہ کا عذاب آئے گا، پوری قوم تباہ ہو جائے گی۔ یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی بستی چھوڑ کر دوسری بستی کا رخ کیا، وہاں چلا جاتا ہوں، وہاں میں لوگوں کو بتلاؤں گا، اللہ کی طرف بلاؤں گا، اللہ کی طرف دعوت دوں گا، ہو سکتا ہے وہ لوگ ایمان لائیں، یہ لوگ تو تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر یونس علیہ السلام اپنی بستی سے نکل گئے، اللہ رب العالمین نے ان کو گرفتار کر لیا۔ کشتی میں جب وہ بیٹھے، کشتی ہچکولے کھانے لگی، قرآن نکلا، یونس علیہ السلام کو سمندر میں، دریا میں پھینک دیا گیا، مچھلی آئی ان کو نگل گئی۔ اللہ رب العالمین نے کہا لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر وہ اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا نہ پڑھتے تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ دعا کی اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکالا یا نہیں نکالا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین میں کہاں ہے کہ انہوں نے کوئی وسیلہ یا واسطہ دیا؟ تنہا اللہ رب العالمین کو پکارا۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، سر کے بال سفید، ہڈیاں کمزور، ان کے گھر میں اولاد نہیں ہو رہی ہے،
اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگے. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا. انہوں نے اپنے رب کو دھیمی آواز میں پکارا، اپنے منہ میں پکارا، اپنے جی میں پکارا. کیونکہ اگر کوئی شخص سن لے گا کہ یہ بوڑھا آدمی اس بڑھاپے میں اولاد مانگ رہا ہے تو لوگ مذاق اڑائیں گے. اس بوڑھے آدمی کو اس بڑھاپے میں کیا سوجھا ہے؟ ہڈیاں کمزور ہو گئیں، جھک کر چلنے لگا، سر کے بال سفید ہو گئے. ایسے میں اللہ رب العالمین کہاں اولاد کسی کو دیتا ہے؟ اذ نادا ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، سر کے بال سفید ہو گئے، چمکنے لگے ہیں. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اللہ تعالیٰ تجھ سے دعا کرنے سے میں بدبخت نہیں ہوں گا، میری دعا سنی جائے گی. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا. انہوں نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ اللہ رب العالمین میری بیوی بانجھ ہے. ایک تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، نمبر 2 میری بیوی بانجھ ہے. بانجھ خاتون سے اولاد نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے کوئی چیز محال نہیں ہے. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا. اللہ رب العالمین مجھے اولاد چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا کی یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ. جو میرا وارث ہو نبوت میں اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو. اس انداز سے زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ رب العالمین سے. اللہ رب العالمین نے ان کو یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا یا نہیں کیا؟ یحییٰ علیہ السلام نبی ہوئے یا نہیں ہوئے؟ یحییٰ علیہ السلام کن کے بیٹے تھے؟ زکریا علیہ السلام کے. اب اذ نادا ربہ پر آپ غور کریں، انہوں نے اپنے رب کو پکارا. اور اس پوری آیت پر غور کریں، کہہ رہے ہیں کہ جو میرا نبوت میں وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی ہو. یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. نبوت کا تسلسل ہے وہاں پر. یہ جانتے ہیں کہ آل یعقوب نبوت سے سرفراز کیے گئے اللہ کے مقرب بندوں میں ہیں. اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کا بھی وسیلہ نہیں لیا، تنہا اللہ رب العالمین سے دعا کی، تنہا اللہ رب العالمین کو پکارا. نہ یعقوب کو پکارا، نہ اسحاق کو پکارا، نہ ابراہیم علیہ السلام کو. ان انبیاء میں سے کسی کو بھی نہیں پکارا، جبکہ وہ خود بھی نبی تھے. اللہ نے ان کو بیٹا دیا یا نہیں دیا؟ ایوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آزمایا، ان کو بیماری لگ گئی. اس بیماری سے چھٹکارا انہیں حاصل ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ رب العالمین نے کہا ارکض برجلک، اپنے پاؤں کو زمین پر مارو گے تو وہاں سے چشمہ پھوٹے گا. آپ اس چشمے کے پانی سے جو نکل رہا ہے آپ اس سے غسل کر لیں. آپ کو جو بیماری لگی ہوئی اللہ رب العالمین اس بیماری کو ختم کر دے گا. انہوں نے تنہا اللہ رب العالمین کو پکارا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو پکارا. غزوہ بدر ہے، 313 صحابہ ہیں، مشرکین 1000 کا لشکر لے کر سر پر کھڑے ہیں، اور مسلمان جو صحابہ موجود تھے جنگ میدان بدر میں، کسی کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں ہے، کسی کے پاس تیر ہے تو کمان نہیں ہے، کسی کے پاس کمان ہے تو تیر نہیں ہے. صورتحال ایسی تھی، مقابلہ کیسے ہو، جنگ کیسے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے میں رکھ کر اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں. اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد بعد. اللہم، اے اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت پٹ گئی، تہہ تیگ کر دی گئی، ہلاک کر دی گئی، شہید کر دی گئی، اللہ رب العالمین پھر تیری عبادت کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی یا نہیں سنی؟ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سنی. اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا سنی اور 1000 کا لشکر آپ کی مدد کے لیے بھیجا. سورہ انفال میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے. تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ہیں، بدر کے میدان میں ہیں، اس کے باوجود کسی نبی کا وسیلہ اور واسطہ نہیں لیا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرے باپ داداؤں میں اسماعیل بھی ہیں اور ابراہیم بھی ہیں. کسی کے وسیلے سے دعا نہیں کی، بلکہ تنہا اللہ رب العالمین کو پکارا اور کہا کہ اے اللہ تیرے علاوہ آج کوئی نہیں بچا سکتا ہے،
تو ہی آج ہمیں غلبہ دے سکتا ہے ان کافروں کے اوپر۔ تو جتنے بھی انبیاء کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا، جن کو بھی اللہ رب العالمین نے آزمایا، تمام انبیاء نے صرف اللہ رب العالمین کو پکارا اپنی مدد کے لیے۔ تو میرے بھائیو، انبیاء کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ تنہا اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے مشکلات میں، جب وہ پھنستے تھے، مشکلات سے دوچار ہوتے تھے، پریشانیاں آتی تھیں، تنہا اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ دعا کرنا عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں گے، کسی اور سے دعا کریں گے تو اللہ کی عبادت میں شرک ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان کر رکھا ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی اگر آپ نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا کسی کو، آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، تمام اعمال اللہ رب العالمین عقارت کر دے گا، برباد کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے کئی نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا لئن اشرکوا، اگر وہ لوگ بھی اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھتے، اللہ رب العالمین ان کے اعمال کو بھی عقارت کر دیتا، برباد کر دیتا۔ تو میرے بھائیو، انبیاء اللہ کے ساتھ شریک نہیں بناتے تھے۔ انبیاء اکرام کا طریقہ کار یہی رہا ہے۔ انبیاء اکرام اپنی امتوں کو یہی سکھا کر گئے ہیں، یہی بتا کر گئے ہیں، یہی تعلیم دے کر کے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے جو بھی ضروریات ہوں، اپنی ضروریات کو رکھو اللہ کے سامنے۔ جس طریقے سے ایک چھوٹا سا بچہ اپنے باپ سے منوا لیتا ہے جب وہ کھلونوں کی دکان کے پاس سے گزرتا ہے، کس طریقے سے اپنے باپ کے پیر سے لپٹ کر یا اس کا کپڑا پکڑ کر کے مچل جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ان کھلونوں کی ضرورت ہے، میں یہ لوں گا۔ اب وہ بچہ نہیں جانتا ہے کہ باپ کے جیب میں پیسہ ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ اپنے باپ سے منوا لیتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اگر ضرورت ہے کسی بھی چیز کی، ہم اللہ رب العالمین سے اس انداز سے جیسے بچہ لپٹ جاتا ہے، اللہ رب العالمین سے ہم لپٹتے کیوں نہیں؟ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا سر کیوں نہیں جھکاتے؟ اپنے بازو کو اللہ رب العالمین کے لیے کیوں نرم نہیں کرتے؟ اپنے دل دماغ کو اللہ کے لیے کیوں نہیں جھکاتے؟ اگر ہم اس انداز سے اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگیں تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین ہماری بگڑی بنائے گا، جو مشکلات ہمیں درپیش ہیں ان سے نجات دے گا۔ لہذا ہمیں تنہا اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ دعا کرنا عبادت ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں گے ان چیزوں کے بارے میں جس پر اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں ہے، تو اللہ کی عبادت میں شرک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔